السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کرن ناز، آپ دیکھ رہے ہیں سما کی خصوصی نشریات۔ اس وقت جاری ہے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات، جس کی ثالثی کر رہا ہے پاکستان اور قطر۔ سوئٹزرلینڈ میں اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں اور ایرانی میڈیا اس وقت یہ تازہ ترین رپورٹ کر رہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں جاری مذاکرات کا جو دوسرا دور ہے وہ شروع نہیں ہو سکا۔ صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کی وجہ سے ایرانی وفد نے سخت احتجاج کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے باقاعدہ آغاز کے ساتھ ہی ایران کو دھمکی دی کہ اگر اس نے لیبنان میں اپنی حمایت یافتہ گروہوں کو مسائل پیدا کرنے سے نہ روکا تو ایران کو دوبارہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ کو پھر جواب دیا گیا ہے باقر کالیباف کی جانب سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم امریکیوں کی دھمکیوں پر غور نہیں کرتے۔ کیا وہ خود نہیں سوچتے کہ ان کی دھمکیوں کا اثر ہوتا تو آج وہ مایوسی کے اس مقام پر نہ پہنچتے؟ امریکیوں کو اپنے بیانات سے محتاط رہنا چاہیے۔ ہماری مسلح افواج مختلف انداز میں جواب دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے عمل سے جواب دیتے ہیں۔ عرب میڈیا وہ بھی رپورٹ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے مطابق پہلی نشست لبنان کے مسئلے پر تھی، جبکہ دوسری نشست آبنائے ہرمز اور تیسری ایران کے جوہری پروگرام اور اس پر عائد پابندیوں سے متعلق ہوگی۔ سوئس شہر جنیوا ہمیشہ امن کا مرکز رہا ہے۔ جب ورلڈ وار ون میں زہریلی گیسز کے استعمال نے دنیا کو نئے اور ہولناک ہتھیار کا چہرہ دکھایا تو 1925 میں جنیوا معاہدہ سامنے آیا تھا، جس نے جنگوں میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف اصول واضح کیے تھے، اور پھر آگے چل کر اسی معاہدے نے انہی کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں پر پابندیوں کی بنیاد رکھی تھی، جسے جنیوا پروٹوکول کہا جاتا ہے۔ جنگوں میں انسانیت کے تحفظ کے اصول طے کرنے کی بات ہو تو یہاں بھی سب سے پہلا نام سوئس شہر جنیوا کا ہی آتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اگست 1949 میں جنیوا کے تحت کنونشنز کے تحت جنگ کے دوران زخمی فوجیوں، جنگی قیدیوں اور تنازعات میں گھرے عوام کے تحفظ کے لیے قواعد اور ضوابط اسے بڑا واضح کیا گیا تھا، جنہیں عالمی سطح پر آج بھی ہر کوئی عالمی قوانین کی طرح تسلیم کرتا ہے۔ 14 اپریل 1988 میں افغانستان، پاکستان، امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان جنیوا معاہدے کی وجہ سے ہی افغانستان سے سوویت افواج کا انخلاء ممکن ہوا اور سالوں سے جاری جنگ کا خاتمہ ممکن ہو سکا۔ اگر اب میں حالیہ تاریخ کی بات کرتی ہوں تو پھر ایران اور امریکہ آج سے چند سال پہلے بھی سوئٹزرلینڈ میں معاملات طے کرنے کے لیے ہی اکٹھے ہوئے تھے۔ 2013 میں امریکہ سمیت دنیا کی 6 بڑی طاقتوں اور ایران کے درمیان جوہری معاہدہ طے پایا تھا، جس کے تحت تہران نے IAEA کے انٹرنیشنل معائنہ کاروں کو اپنے جوہری پروگرام تک رسائی دینے پر بھی آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ پھر یہی جنیوا معاہدہ آگے چل کر 2015 میں تہران اور واشنگٹن کے درمیان ویانا میں ایرانی جوہری ڈیل کی بنیاد بنا تھا۔ یہاں ایک اور دلچسپ تاریخ ہے، وہ بھی ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے امریکی صدر نے ایران کے ساتھ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط فرانس میں کر کے G7 اجلاس کے موقع پر سب کو سرپرائز کیا۔ دستخط کا مقام فرانس کا 17ویں صدی کا تاریخی بادشاہی محل تھا، اور یہ وہی محل ہے جہاں پہلی عالمی جنگ کے بعد 28 جون 1919 میں جرمنی نے شکست قبول کرتے ہوئے امریکہ اور یورپی اتحاد کے ساتھ امن معاہدہ کیا تھا، اور اسے ٹریٹی آف ورسلز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت امریکہ کے صدر ووڈرو ولسن تھے، جبکہ 4 دن پہلے 17 جون کو ایران کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے معاہدے اور ایران امریکہ معاہدے پر دستخط میں قطر جو ہے وہ مشترک بڑی لڑائی کا خاتمہ جون کا مہینہ اور فرانس کا یہی جو ورسائی محل ہے اس کا یہی مقام ہے۔ اسی ڈسکشن کو ہم بڑھائیں گے آگے۔ وہ جرنلسٹ، وہ صحافی جو اس وقت سوئٹزرلینڈ ہیں، وہ اس وقت یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ دوسرا جو دور تھا، جس کا کچھ ہی دیر میں ہمارے پاس، جب ہم اس سے پہلے ڈسکشن کر رہے تھے تو ہمارے پاس یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ
یہاں پر جو ہے وہ دوسرا ڈائلاگ کا سیزن اس کا آغاز ہوگا. بٹ اب کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ احتجاج کیا ہے ایران کی جانب سے وہاں پر, اور اس وجہ سے احتجاج کیا گیا ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے فاکس نیوز کو ایک انٹرویو دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور پھر وہاں پر اپنا وہی دھمکیانہ ان کا جو لہجہ ہے اور اب اسی کا ہی انہوں نے سلسلہ جاری رکھا. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں, ساتھ موجود ہیں ٹرانسمیشن میں. شکر گزار ہوں آپ کی. ڈاکٹر منہاس مجید خان صاحبہ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی, ساتھ موجود ہیں. بہت شکر گزار ہوں آپ کی. اینڈ جوہر سلیم صاحب سابق سفارتکار ہیں, سابق سیکرٹری خارجہ ہیں. آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہوں گی. ساجد صاحب ذرا آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ یہ سچویشن کروشل بھی ہے اور یقیناً انتہائی سنجیدہ بھی ہے کہ ہر لمحے سچویشن بدل رہی ہے, کسی بھی وقت کوئی بھی نتیجہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے. اس وقت بھی یہی ہوا کہ دوسرا راؤنڈ جس کا آغاز ہونا تھا, اب ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے جو انہوں نے دھمکی دی ایران کو, تو پھر اس کے بعد ایران نے بھی اپنا اسٹیٹمنٹ بڑا کلیئر بڑا واضح کر دیا کہ ہم آپ کی دھمکیوں میں آنے والے نہیں ہیں, اور اس سے پہلے بھی مقابلہ کر رہے تھے, آگے بھی مقابلہ کریں گے. بہت شکریہ, اور سب ساتھیوں کو بھی السلام علیکم. دیکھیے, ایران کو اب تک سمجھ آنا چاہیے کہ ٹرمپ کی ہر سٹیٹمنٹ کو سیریس نہیں لینا چاہیے. ان کی سٹیٹمنٹ ہر گھڑی بدلتی ہے, ہر لمحہ بدلتی ہے. اس وقت ماحول بنا ہوا ہے, ایران کو میرے نزدیک فوکس کرنا چاہیے کہ یہ جو 14 پوائنٹس میں سے کم از کم 13 پوائنٹس تو بالکل اس کی فیور میں ہے, اور پورے امریکہ میں جو جی ٹرمپ کی مخالفت ہے وہ بڑی شدت سے اس کے اوپر ہو رہی ہے کہ یہ تو بالکل سرنڈر ہے, امریکہ کو گھٹنوں کے بل کر دیا ہے ٹرمپ نے ایران کے سامنے. تو یہ سپوائلر صرف میرے نزدیک اس پوری سچویشن میں اسرائیل نہیں ہے, وہ تو رہے گا, لیکن یہ کئی دفعہ یہ بیان بازیاں جو ہیں یہ بھی سپوائلر کا کردار ادا کرتی ہیں, اور زیادہ بڑا سپوائلر ادا کرتی ہیں. میں ابھی ذرا چند منٹ پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ اب خبر آئی ہے کہ ایرانی وفد جو ہے دوسرے راؤنڈ کے لیے وہ اندر چلا گیا ہے. دیٹس اے گڈ سائن. میرے خیال میں کہ جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو دونوں سائڈز کو چاہیے کہ جو باہر بیٹھے ساجد ہوئے لوگ ہیں وہ صاحب سو سوری ٹو انٹرپٹ یو سر, ایک طرف آپ ایران کے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ایران کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے, لیکن سر امریکہ کے لیے کیا, جب ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں, ٹیبل پر ہیں امریکہ اور ایران, تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسے سٹیٹمنٹس دینے کی کیا ضرورت ہے سر؟ میں اپنی بات کو میں کلیئر کرتا ہوں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ میں ایز اے ملٹری مین کہہ رہا ہوں, سب سے پہلے ایران کو اس ایلوژن میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس نے ملیٹریلی امریکہ کی جیسی سپر پاور کو ڈیفیٹ کیا ہے. جارج سلیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے, باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے, اور آپ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا تجزیہ کرتی ہیں. دیور ملٹیپل فیکٹرز. وہ ایک ریجنل کے جہاں پہ 5 اس کے 6-7 اتحادی تھے, ایران نے رسپونڈ کیا تو ان کے اوپر کیا. ایران نے کوئی مین لینڈ امریکہ کے اوپر رپلائی بیک نہیں کیا, نہ اس کے پاس ابھی پاور ہے. تو یہ جو بھی فیکٹرز ہیں اس کو ہم بہت تھریش کر چکے ہیں پچھلے 3 مہینے کے اندر. اس میں اب جو بڑا پازیٹیولی ایک ایران کی فیور میں چیز ہے چل رہی ہے, 47 برس کے بعد امریکہ کے ساتھ وہ مل کے بیٹھا ہے, ملٹیپل سپوائلرز ہیں. اس وقت ایران کو میرے نزدیک, لیٹ می یوز دا ٹرمینالوجی جو میں کہتا ہوں, ایک ہپوکریٹیکلی ڈپلومیٹک ہو جانا چاہیے. دیکھیں, اس وقت ایک کریکس نظر آئے ہیں. اگر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان نہیں تو ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان کریکس ہیں. آپ اس سے پہلے ایکزیوس کو جو اس نے انٹرویو دیا اور بتایا کہ کس طرح اس نے ایوری ون ہیٹس یو, نو ون لائکس یو. ابھی وینس نے جو اس کی اسٹیٹمنٹ دی کہ آپ نے 80% ہمارے بنائے ہوئے ویپن اور ہمارے لوگوں کی ٹیکس منی سے استعمال کیے ہیں. ان کریکس کو ایکسپلائٹ کرنے کا ٹائم ہے. جب آپ کے 2 دشمنوں اور دونوں میں لڑائی پھوٹ پڑ جائے کچھ نہ کچھ, تو آپ کو جو زیادہ طاقتور ہے ڈپلومیٹکلی اس کے ساتھ تھوڑا سا نرم رویہ رکھنا چاہیے. اور میں نے کہا کہ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ تو بدلتی رہتی ہے. ٹرمپ نے ایٹ دا سیم ٹائم, آپ بتائیے کہ بی بی کے لیے ایون بڑے ڈرٹی ورڈ چوز کی اس نے جو کہ میڈیا کے اوپر آئے ہیں, اور وہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ایکسیوس کی رپورٹ غلط نہیں ہوتی ہے. تو آئی تھنک یہ ٹائم ہے ان کریکس کو ایکسپلائٹ کرنے کا. اس پر ایک ویو پوائنٹ سر یہ بھی ہے نا کہ یہ بھی جو اسٹیٹمنٹس ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یا انفیکٹ جے ڈی وینس کی طرف سے دیے جا رہے ہیں بی بی نیتن یاہو کے لیے, وہ بھی کیا پوسٹرنگ ہے یا واقعی اس طرح کے اسٹیٹمنٹس اور اسی طرح کی رائے اب ان کی قائم ہو چکی ہے؟ منہا صاحبہ, آپ اس چیز کو اگری کریں گے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وینس جس طرح کے اسٹیٹمنٹس اب بی بی نیتن یاہو کے لیے دے رہے ہیں, یہ واقعتاً اب جو سینٹیمنٹس ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں یا پھر یہ پوسٹرنگ ہے؟ شکریہ کرن. باقی مہمان جو ہیں
کو بھی السلام علیکم۔ میں سمجھتی ہوں کرن کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات تو بار بار بدلتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت جب کہ اور میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ دونوں ممالک جو ہیں، اسرائیل کو ہم نکال کے اگر دونوں ممالک کی اس جنگ کی بات کرتے ہیں تو ایسیمیٹرک ایگزاشن ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اپنی طریقے سے ایگزاسٹ ہوا ہے اور ایران جو ہے اپنی طریقے سے ایگزاسٹ ہوا ہے، لیکن وہ ایگزاشن جو ہے ڈفرینٹ ہے۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں، کہ بیانات کی بات کرتے ہیں، تو زیادہ تر ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ نان سیریس بیانات ہوتے ہیں یا ان کے بیانات بدلتے رہتے ہیں۔ میں ایک بات کہوں گی کہ جب یہ ایم او یو سائن ہوا، اس کے بعد جیسے ابھی معزز مہمان نے بات کی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نتن کے متعلق بیانات یا جے ڈی وینس کے اسرائیل کے متعلق بیانات جو تھے، اور پھر اس کے بعد جب لبنان کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا، اسٹرائکس کی، وہ بیانات وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں اس وقت، اور خاص کر جب ہم سوئٹزرلینڈ کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ٹیکنیکل بات ٹاکس ہو رہی ہیں۔ وہ اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں امریکہ جو ہے اسرائیل کا ایک اسٹانچ چلائے ہے، اس کو وہ ویپنز تو فراہم کرتا ہے اور ملٹری اور اکنامک فائنینشیل سپورٹ تو کرتا ہے۔ اسرائیل وہ واحد ملک ہے جو آڈٹ نہیں پرووائڈ کرتا امریکہ کو، جتنی بھی وہ فائنینشیل اور ملٹری اسسٹنس ان کی کر رہے ہیں، واحد ملک ہے۔ حالانکہ امریکہ جہاں جہاں پہ جس کی ہیلپ کرتا ہے ان سے باقاعدہ وہ آڈٹ مانگتے ہیں۔ سو ایک بات یہ، دوسری امریکہ میں اسرائیل لابی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ آج میں لنڈسی گراہم کی ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کی 3 گھنٹے بات چیت رہی۔ سو یہ جو نیو کنزرویٹو ایک لابی ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے، وہ بہت اسٹرانگ ہے امریکہ میں۔ اور میرے خیال میں یہ بیانات شاید کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود بھی امریکہ کسی حال میں اپنی فیلئر کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ ہم ایران وار میں ہار گئے، تو میرے خیال میں یہ ایک طرح سے ان کے لیے بھی بیانات ہیں کہ گھر میں یا ڈومیسٹکلی ان کے لیے اپوزیشن جو ہے وہ نہ ہو، کیونکہ انہیں یہ جو نیو کونس مجھے اجازت دیجیے گا منہا صاحبہ، میں اسی بات کو ذرا تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی ابصار صاحب کے ساتھ۔ ابصار صاحب یہ فرمائیے گا، ایک طرف ہم یہ سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں اور یہ سچویشن دیکھتے ہیں کہ فرسٹ راؤنڈ آف ٹاک کمپلیٹ ہوا، اس کے بعد دوسرا راؤنڈ شروع ہونا تھا، لیکن جو اسٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو انٹرویو دیا گیا، پھر اس کے جواب میں ایران کی طرف سے جو جواب دیا گیا، اینڈ دین وہ دوسرا راؤنڈ ابھی شروع نہیں ہوا۔ لیکن اگین ایک اور خبر بھی ہمارے پاس جو بڑی حوصلہ افزا آتی ہے، حسین قربان زادہ جو کہ اسی وفد کا حصہ ہیں، وہ جب ایرانین ٹی وی سے بات کرتے ہیں تو وہ اپنے انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ جو فریزڈ ان کے ایسٹس ہیں اس کے متعلق انتظامی اقدامات قطری وفد کی شرکت سے مکمل کیے جا چکے ہیں، جو مذاکرات کے ایک اہم نقطے پر پیش رفت کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو دلچسپ سچویشن ہے، مختلف قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ جہاں پر اگر احتجاج ہو رہا ہے، اگر رفت سامنے آ رہی ہے، تو کچھ اچھا ہوتا ہوا ابھی یہاں سے آؤٹ کم دکھائی دے رہا ہے۔ دیکھیں، اس میں جو آپ نے ایسٹس کی بات کی ہے نا کہ وہ انہوں نے وہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے یہ قطری سائڈ جو ہے اس طرح کی خبریں لیک کر رہی ہے، کیونکہ آئل سینکشنز کی بھی بات ہوئی ہے اور اس پہ ڈرافٹ تیار ہوا ہے، ابھی معاہدہ نہیں ہوا۔ جو ڈرافٹ تیار ہوا ہے کہ ان کے ایسٹس فریز کرنے کا پروسیس کیا ہوگا، اور پھر ان کے جو آئل ہے جس پہ سینکشنز ہیں بیچنے پہ، وہ کیسے یہ بیچ پائیں گے، اس کا پروسیس کیا ہوگا، اس کا ڈرافٹ تیار ہوا ہے، فائنلی ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد میں نے یہ خبر بھی پڑھی کہ ایران کا وفد سے ناراض ہو کر چلا گیا اور چھوڑ کر چلا گیا۔ تو یہ دونوں قسم کی خبریں آ رہی ہیں، آتی رہیں گی، لیکن جو سب سے جو مثبت چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ 47 سال بعد امریکہ اور ایران کو پاکستان نے اسلام آباد میں آمنے سامنے اکٹھے بٹھایا۔ اب اس کا دوسرا مرحلہ ہے، دونوں آمنے سامنے بیٹھ کے ڈائریکٹ
ٹاکس کر رہے ہیں جو نہ عمان کروا سکا نہ قطر, تو اور پاکستان نے وہ کروا دیا. یہ ہو رہا ہے اس وقت, اور یہی سب سے بڑی بات ہے. ٹائم لگے, یہ میں آپ کو بتا دوں, سب لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے, اور ہمیں بھی لوگوں کو بہت زیادہ یہ نہیں بتانا چاہیے کہ کوئی بلٹ ٹرین جا رہی ہے جو 2 گھنٹے میں منزل پہ پہنچ جائے گی. یہ لمبا پروسیس اور یہ چلتا رہے گا, کئی سالوں تک بھی چلے گا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ امن رہے, جنگ نہ ہو, اور جو آبِ ہرمز ہے وہ کھلی رہے. اسرائیل کبھی لبنان پہ حملہ نہ کرے, کبھی غزہ پہ حملہ نہ, یہ کام نہ کرے بس. تو باقی چیزیں طے ہونے میں بہت ٹائم لگے گا. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. جے سی پی او میں بھی ہم نے دیکھا تھا تقریباً 4.25 سال جب میٹنگز ہوتی رہی, سلسلہ ہوتا رہا, اینڈ دین اس کے بعد پھر ایک معاہدے کی طرف پہنچا تھا یہ سارا معاملہ. جارج سلیم صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم سر. صبح سے تمام ایکٹیویٹیز آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, اینڈ کمپلیٹلی اگری ود ابصار صاحب کہ یہ ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک سٹنگ ہوئی یا دوسری سٹنگ ہوئی اور اس کے بعد معاملہ حل کی طرف چلا گیا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی. ایک طرف احتجاج بھی ہو رہا ہوگا, ایک طرف اسٹیٹمنٹس بھی آ رہے ہوں گے, اور پھر کچھ مثبت چیزیں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہوں گی. سر جی بالکل, میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں. اور نہ صرف دیکھیں, نہ صرف یہ ٹائم کنزیومنگ ہوگا بلکہ اس میں بہت زیادہ ہکپس بھی آئیں گے. اور جس طرح ابھی تک جتنا دشوار راستہ گزرا ہے, آگے بھی اس قسم کے مقامات آئیں گے. اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ کہ امریکہ میں بھی دیکھیں اس کے خلاف کتنی آوازیں ریپبلکن پارٹی سے اٹھ رہی ہیں. پھر ڈیموکریٹس تو خیر ہیں ہی, مخالفت کر رہے ہیں. آگے مڈ ٹرمز بھی آنے ہیں, بہت زیادہ پریشر جنریٹ ہوگا ٹرمپ پہ کہ اور کوئی میجر کنسیشنز نہ دیں. اور یہ کہنے کو تو ٹیکنیکل نیگوسیشنز ہیں, لیکن اس میں بہت بنیادی چیزیں بھی طے ہونی ہیں. کیونکہ وہ جو اصل معاملہ وہ تو ڈالرز اینڈ ڈسٹ کا ہی ہے. ڈالرز کیا ہیں, وہ جو ان کے ایسٹس انفریز ہونے ہیں, وہ جو سینکشنز ریلیف ہونی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو $300 بلین کی بات ہے, although کہ وہ انویسٹمنٹ کا فنڈ ہوگا بیسیکلی. دوسری طرف ڈسٹ کیا ہے, وہ جو نیوکلیئر ڈسٹ اس کو کہتے ہیں, وہ جو 440 کلو گرام افزودہ ہے یورونیم 7% تک, ساتھ ہی ساتھ کوئی 2000-3000 کلو گرام ہے جو 10% تک ہے. اور پھر وہ سسپینشن کی بات ہونی ہے کہ جی سسپینشن 0% انریچمنٹ کیا ہوگی, کتنے عرصے کے لیے ہوگی. یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں. تو اور اس کے اور جو باقی بھی اپنا ہرمز کے معاملات ہیں, باقی جو کیونکہ ابھی تک تو سارا کچھ عبوری ہے نا, کنڈیشنل ہے. وہ کر رہے ہیں جی اتنے دنوں کے لیے کھول رہے ہیں, وہ اتنے دنوں کے لیے جو بلاکیڈ ہٹا رہے ہیں, وہ بھی ظاہر ہے کنڈیشنل ہے ان مذاکرات کے نتیجے پہ. اسی طرح باقی چیزیں بھی جو ایسٹس کی انفریزنگ ہے, سینکشنز ریلیف ہے, وہ بھی ابھی عبوری ہے. ایک تو یہ بھی ہوگا. دوسری طرف دیکھیں جو ایران کے اندر بھی, وہاں پہ بھی دیکھیں آوازیں, حالانکہ بڑی فیوریبل ٹرمز ہیں بظاہر ایران کے لیے, لیکن وہاں پہ بھی آوازیں اس کے خلاف اٹھی ہیں. اور وہ خود جو سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ جی میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا اس طرح, ورڈز ٹو دی ایفیکٹ کہ میرا تو ویو کچھ اور تھا, لیکن میں صدر کے کہنے پہ یہ کر رہا ہوں. تو تھوڑی سی اس میں بھی انہوں نے ایک قسم کی وہ کنڈیشنل کر دیا اس کو. ساتھ ہی ساتھ پھر یہ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے اتنا بڑا اسپوائلر ہے, اور اسرائیل کی جو سیاست ہے وہ بھی اثر انداز ہوگی اس پہ. ابھی جس طرح یہ لیبنن کا معاملہ ہوا ہے, اور پھر آگے کیونکہ اسرائیل میں صرف یہ لیبنن کا معاملہ نہیں ہے, اسرائیل میں بہت زیادہ اس چیز کے خلاف ایک نظریاتی جو ان سے ہے نا اختلاف ہے کہ جی ایران کو کسی قسم کی بھی بہت زیادہ ایسٹس دے دیے جائیں, یا کسی قسم کی بھی اس قسم کی ان کو ریسورسز ملیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ پھر خرچ کرے گا ایران اپنی ملٹری بلڈ اپ پہ اور ظاہر اپنی پراکسیز کے اوپر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس میں بہت مشکل مقامات آئیں گے, اور اسی لیے پاکستان کا رول بہت اہم رہے گا. جو میڈیٹرز ہیں پاکستان اور پھر ظاہر ہے کسی حد تک قطر, یہ میڈیٹرز جو ہیں جتنا ان کا رول ابھی رہا ہے اسی طرح آگے بھی اتنا ہی اہم رہے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ دیکھیں ہمیں ہوپ فل ہونا چاہیے, بیکاز ون ون سچویشن اسی سے کریٹ ہوئے گی. جو اس کا الٹرنیٹیو ہے وہ دونوں فریقوں کے لیے بھی کوئی اچھا نہیں ہے, اور میرا خیال ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے جو ان کو روکے گی اس طرف جانے کی طرف. اور ساتھ ہی ساتھ پھر باقی خطے کے لیے بالکل آپ کی بات درست ہے سر. اور پھر کیونکہ ڈفرینٹ وہاں پر اس وقت میڈیا, اسرائیلی میڈیا بھی موجود ہے, پاکستانی میڈیا بھی موجود ہے, ایرانین میڈیا موجود ہے, امریکن میڈیا موجود ہے, تو مختلف خبریں جو ہیں اس کا بھی فلو ہے. ابھی امریکی حکام نے ایکزیو سے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ ایرانین ڈیلیگیشن جو ہے وہ کہیں نہیں گیا ہے, وہ وہیں پر ہی موجود ہے اور ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. انفیکٹ ہوپ فل تو ہم بھی یہی ہیں اور چاہتے بھی یہی ہیں کہ بات چیت کا عمل چلتا رہے, بات چیت ہوتی رہے, تاکہ کچھ نہ کچھ ضرور مثبت نتائج نکلیں اور معاہدے تک یہ بات جائے. ٹائم جتنا بھی لگتا ہے وہ یقیناً دیکھنا ہوگا. آپ تمام مہمان ساتھ موجود ہیں, ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے. بریک لیجئے, بریک کے بعد واپس.
ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اسپیشل ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے کیونکہ اس وقت مذاکرات ہو رہے, ٹیکنیکل لیول کے ڈائیلاگز ہو رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان. مختلف خبریں آ رہی ہیں. اب تیل کے حوالے سے ابھی کچھ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ عارضی استثنا جو ہے وہ ایران کو دیا جا رہا ہے. جیسے ہمارے پاس اس کی کنفرم اطلاع آتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جوہر سلیم صاحب, جس طرح سے ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کیا نکلتا ہے آج کے دن کا جو ہے وہ کیا خلاصہ نکلتا ہے اس مذاکرات سے, اسٹیبل ٹاک سے, آپ کو کیا لگتا ہے آج کچھ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, ایک تو خیر بہت اہم دن تھا کہ دیکھیں شروع ہو گئے, یہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس سے پہلے ایران یہ تھریٹ کر رہا تھا کہ جی اگر لیبنان کی سچویشن وہ کنٹرول میں نہیں آتی تو پھر وہ شاید نہ آئے. تو وہ مسئلہ تو دیکھیں عبور ہو گیا, وہ مرحلہ طے پا گیا. اب یہ جو آپ استثناء کی بات کر رہی ہیں اور یہ جو ایسٹس کی انفریزنگ کی بات ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً یہ جو استثناء کی بات ہے, جو ایکسپورٹ جو ان کو ریسٹرکشنز ہیں اس کو جو لوسن کرنا ہے یا ان کو ایگزمپشن دینی ہے وہ ہو جائے گی. وہ اس لیے ہوگی کہ وہ تو امریکنز بھی چاہتے ہیں, وہ سارے یہ چاہتے ہیں کیونکہ تیل کی قیمتیں سب کم دیکھنا چاہتے ہیں, اور کم تبھی ہوں گی جب یہ ایک دم ان کے اوپر سے ایکسپورٹ کنٹرولز ہٹا لیے جائیں گے. تو لیکن یہ بھی ایران کی ایک جو سی ہے نا ان کا درینہ مطالبہ تھا وہ پورا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آغاز اچھا ہے اور اہم ہے. یہ بہت سگنیفیکنٹ ایونٹ ہے, ایک تاریخی دن ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک پہنچنا بہت سے لوگوں کو ناممکن لگ رہا تھا, لیکن شروع ہو گئے ہیں مذاکرات, اور پھر پاکستان بھی اس میں شامل ہے. اور وہ بہت اہم ہے اس لیے کہ پاکستان ہی اس سے پہلے یہ پروسیس جو تھا کئی بار بریک ڈاؤن کے نزدیک تھا. کئی بہت مشکل ترین مراحل آئے جہاں پہ لگتا تھا کہ ابھی جنگ ہوئی کہ ابھی ہوئی. کبھی سٹرائکس ہوتی تھی, کبھی کاؤنٹر سٹرائکس ہوتی تھیں, کبھی جو ہے بہت ہی زیادہ بیانات جس طرح کے سخت آتے تھے, سویلائزیشن تباہ کرنے کی باتیں ہوتی تھیں. تو اس سب کے باوجود ادھر تک لائے, اور اب اس میں پاکستان شامل ہے اور قطر بھی شامل ہے. تو اس سے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس کو آگے جو لے کے جانا ہے اس میں بہت اہم ہوگا, خصوصاً پاکستان کا ہونا. تو اس لیے دیکھیں جو ہے نا سو فار سو گڈ میں کہوں گا, ابھی تک بہت اچھا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں چیلنجز نہیں آئیں گے, بہت سے چیلنجز آئیں گے اس میں, کیونکہ ابھی بھی ظاہر ہے جس طرح میں نے کہا کہ جو داخلی سیاست ہے امریکہ کی, جو داخلی سیاست ہے ایران کی, جو سیاست ہے ساری داخلی سیاست اسرائیل کی, اور صرف داخلی سیاست نہیں, ان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کی تو ایک مور دی گراس پالیسی ہے بڑی دیرینہ. وہ تو چاہتے ہیں کہ کانفلکٹ چلتا رہے کیونکہ سمجھتے ہیں کہ وہ کانفلکٹ چلتے رہنے سے وہ جو اسرائیل کے جو ایڈورسریز ہیں ان کے جو حریف ہیں کانفلکٹ چلتے رہنا ان کو فیور کرتا ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. سر آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات کی نا, تو ذرا اسی کوئی آگے بڑھاتے ہوئے مناز صاحبہ یہ فرمائیے گا, جس طرح سے ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا تھا جب یہ اس کانفلکٹ کا آغاز ہوا تھا تو پھر بھارت کو یہاں تک امریکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ رشیا سے آئل لے سکتے ہیں. اب ہمارے پاکستان کے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کے حوالے سے بھی معاہدہ ہوا, پھر آئل کے حوالے سے بھی معاملات ہیں. تو کیا یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو بھی اس طرح کی کوئی جو ہے وہ ریلیف مل سکتا ہے, ایران کے ساتھ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر میں بھارت کی مثال آپ کو دے رہی ہوں تو پھر میرے سامنے ایک اور مثال یہ بھی موجود ہے کہ جو چائنیز کچھ کمپنیز کے اوپر ایران کے ساتھ ہتھیاروں کے حوالے سے جو کچھ پابندیاں لگائی گئی وہ میں نے لفٹ نہیں کی ہے. تو آپ کو نظر آتا ہے کہیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بہتر معاملہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے اب تک ایک بہت ڈپلومیٹک رول کی, جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو بہت رسپانسبل اور پروڈکٹیو رول پاکستان نے پلے کیا ہے. اس میں پاکستان کو دیکھیں, نمبر 1 تو بھی ہو جاتا ہے کہ آپ خطے میں امن چاہتے ہیں. وہ آبجیکٹیو میرے خیال میں نہ صرف پاکستان کا ہے بلکہ جتنے بھی باقی خطے میں ممالک ہیں ان سب کا یہی ایک آبجیکٹیو ہے. دوسری یہ ہے کہ آپ دیکھیں اسٹریٹ آف ہارمز جب بند ہو جاتا ہے, بہت سے ممالک جن کے لیے یہ ایک پیسج ہے ٹریڈ کا بھی, ہر قسم کی آمد و رفت کا بھی, وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ میں پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی اس سے متاثر اس طرح سے ہو رہے تھے, اور اس سے پہلے بھی, کہ امریکہ کے سینکشنز کی وجہ سے ایران کے ساتھ ایران پاکستان اور انڈیا پائپ لائن پہ انڈیا نے پہلے ہاتھ اٹھائے. پاکستان کوشش کر رہا تھا کہ اس پہ کچھ نہ کچھ عمل جاری رکھے. ابھی یہ ہو جائے گا کہ ہم بہت
آزادی سے میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جو پائپ لائن ہے ہم اس کے اوپر کام کر سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ تھرو ایران آپ دیکھیں کہ ہمارا ایکسیس اور کتنے ممالک اور خطوں تک ہو سکتا ہے. سو میں سمجھتی ہوں پاکستان، اور نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ایران کے لیے ساتھ ساتھ میں پاکستان سے گزرنے والے جتنے بھی چاہے وہ انڈیا ہو ان کو بھی یہ فائدے میں آئے گا کہ یہاں پہ امن ہو جائے. اور یہ ایران پاکستان پائپ لائن اس کا کام شروع ہوتا ہے تو اس سے اس خطے کے ساؤتھ ایشیا کے باقی ممالک اس طرح سے فائدہ ہوگا، فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ساجد صاحب، ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے، اسرائیل کی ہربیو یونیورسٹی ہے، انہوں نے ایک سروے کیا اور اس سروے میں بیشتر اسرائیلیوں کا ماننا ہے کہ یہ جنگ ایران جیت گیا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ اس کے نتیجے میں طاقتور بن کر ابھرا ہے. تو جہاں تک ہم ان کے سپوائلر کردار کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے جو ڈیل ہو رہی ہے، جو معاہدے کی طرف معاملہ جا رہا ہے، یہ خراب ہو، لیکن ان کے اپنے ملک میں ایک تاثر بن کر ابھر رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں ایران ایک طاقتور ملک بن کر ابھرا ہے. جی میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے، اس طرح سے کہ جس انوائرمنٹ میں جس کمپلشنز کے ساتھ میں پھر کہوں گا کہ امریکہ نے یہ ایک حماقت والی جنگ میں گھسا اور لڑنے کی کوشش کی ہے، اس میں ڈیفینیٹلی ایران کو ایج حاصل ہوا ہے، لیکن اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. لیکن دوسری طرف میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ ایلوژن ایران کو نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے ملیٹریلی امریکہ کو ڈیفیٹ کیا ہے. دیٹس اے ہیوج پاور اینڈ دے ہیو لاٹ ٹو ڈو. وہ یہ عرب ملکوں کی مدد کے بغیر بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اب پازیٹیو چیزوں کے اوپر، جیسے جوہر صاحب نے کہا کہ بیٹھنا ہی بڑی پازیٹیو بات ہے، دوبارہ آنا اور یہاں سے آگے ہکپس آتے رہیں گے. یس وہ جو دیکھیں، میں پھر کہوں گا کہ یہ اسٹیٹ آف اسرائیل یا اسٹیٹ آف درمیان میں کوئی بہت بڑی چینج نہیں آئی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ دو شخصیات کے درمیان ہے. نیتن یاہو جو ہے، بنیامین نیتن یاہو، یہ ہمیشہ ہر اسرائیلی پرائم منسٹر کی طرح سمجھتے رہے کہ جو ہم کہیں گے وہ امریکہ کا کرنا ہوگا. یہاں پہ ان کو ایک نارسسسٹ سے واسطہ پڑ گیا. پہلی مرتبہ ایک ایسا صدر آیا جو کہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں. ابھی کل ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، ابھی آپ کو ایران کی اسٹیٹمنٹ جو ایران کے بارے میں وہ تو آپ نے ابھی بولی ہے، لیکن کل اس نے کہا تھا کہ جو میں کہوں گا وہ اسرائیل کرے گا. تو اس کی وجہ سے بالکل ایک جس کو میں پھر کہوں گا کریکس نظر آئے ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے اسرائیل کی فی الحال ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ اس کو اس طرح کی سپورٹ نہیں مل رہی، کیونکہ ڈیسپریٹلی ٹرمپ اب چاہتے ہیں کہ یہ چیز آگے بڑھے. اور میں اب اپنا اسٹریٹجک اوپینین نہیں دینا چاہتا کہ اٹس ایٹ دیٹ لیول اٹ از. چائنا جو ہے وہ بہت بڑا اس میں اس کا رول ہے ساری کھیل میں. سر مجھے بریک کی کال دی جا رہی ہے، لیکن یہی جس سروے کا میں آپ کو حوالہ دے رہی تھی، 0.9% جو اسرائیلی ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ جو طویل المدتی سیکیورٹی ہے وہ کمزور ہوئی ہے اسرائیل کی. اس بات کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں، بریک لیجئے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے. مختلف اطلاعات آ رہی ہیں. ایک طرف یہ بھی اطلاع آئی کہ کچھ احتجاج وغیرہ کیا گیا اور احتجاج کر کے پھر امریکہ جو ایرانین ڈیلیگیشن ہے وہ چلا گیا، لیکن پھر امریکی حکام نے ایکزیوس کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ وہ کہیں نہیں گئے ہیں، وہ وہیں پر ہی موجود ہے اور ان کے ساتھ بات چیت اس وقت چل رہی ہے. بریک سے پہلے ابصار صاحب ہم اسرائیل کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اس کے سروے کا میں نے ایک حوالہ دیا تھا. اسی سروے میں 82.9% اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی طویل المدتی سیکورٹی کمزور ہوئی ہے. اور اب امریکی حکمران یہ بھی جس طرح سے تانے باقاعدہ طور پر دے رہے ہیں کہ آپ کی سیکورٹی کی ذمہ داری امریکی ٹیکس پیئر ادا کر رہے ہیں اور آپ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں. تو یہ میں بار بار یہ سوال اٹھا رہی ہوں کہ یہ صرف فاسٹرنگ ہو رہی ہے یا واقعی اب یہ جو سینٹیمنٹس ہیں ایران کے اسرائیل کے حوالے سے وہ امریکہ میں تبدیل ہو گئے ہیں؟ دیکھیں امریکہ میں تبدیلی تو آئی ہے، خاص طور پہ ینگ جنریشن کی. ہم میرے خیال پہلے بات کر چکے ہیں اس پہ. تو ینگ جنریشن میں تبدیلی آئی ہے، لیکن جو اسرائیل کے اندر تبدیلی آ رہی ہے نا وہ کافی امپورٹنٹ ہے اس سینس میں
کہ وہاں کے جو انتہا پسند ایلیمنٹس ہیں وہ بھی تنقید کر رہے ہیں نیتن یاہو پہ، اور جو امن پسند ہیں وہ بھی کر رہے ہیں تنقید نیتن یاہو پہ. انتہا پسند کہہ رہے ہیں تم ناکام ہوئے ہو، امن پسند کہہ رہے ہیں کہ تم نے پوری دنیا کا امن خراب کر دیا اور ہماری زندگیاں بھی خراب کر دی. تو اگلا الیکشن اس کا جیتنا بہت مشکل لگ رہا ہے. ساتھ اب اگر وہ الیکشن نہ جیتا تو وہ سیدھا جیل میں جائے گا. صرف وہ جیل میں نہیں جائے گا بلکہ اس کے جو انتہا پسند وزراء ہیں وہ بھی جیل میں جائیں گے. تو لیکن اس کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ اب اسرائیل نے جو لبنان پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ کیسے چھوڑا جائے گا اور اس کو کیسے الگ ہوگا. تو ابھی میں دیکھ رہا تھا جو ٹکرز ابھی چل رہے ہیں نیچے آپ کے، کہ یہاں پہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک امن پسند شخصیت ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر اللہ کرے یہ سارا معاملات ٹھیک ہو جائیں اور پیس ہو جائے، مستقل پیس ہو جائے، اور جو اب ٹیکنیکل ٹاکس ہیں جو رک گئی ہیں، پھر جو خبر آ رہی ہے وہ دوبارہ ہوں اور معاملہ طے ہوں وہ بھی، تو پھر نوبل پیس پرائز کس کو ملے گا؟ سوچیں آپ کتنے کینڈیڈیٹس ہیں. دیکھیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، پریزیڈنٹ ٹرمپ، شہباز شریف اور باقر کالیباف یا آیت اللہ خامنہئی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے قطری وزیر اعظم بھی، جی قطری وزیر اعظم بھی، قطری وزیر اعظم بھی نہیں، وہ نہیں میرا خیال، کیونکہ ان کا اتنا زیادہ ڈومیننٹ وہ نہیں رہا رول. ابھی آ کے ہوا ہے وہ بھی، ظاہر اب انہیں نظر آیا، ورنہ پہلے تو وہ کسی اور طرف کھڑے تھے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا مشترکہ دیا جائے گا، کیا کیا جائے گا. کیونکہ دیکھیں آیت اللہ خامنہئی صاحب نے بڑا ایک سینس میں انہوں نے، ہم نے ابھی پہلے کچھ دیر پہلے بات بھی کی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں متفق نہیں لیکن میں نے پھر بھی کیا. ان کے دیکھیں والد صاحب کو شہید کیا گیا، ان کی والدہ کو شہید کیا گیا، ان کی وائف بھی میرا خیال اس میں شہید ہوئی ہیں، ان کی بیٹی بھی شہید ہوئی ہے، تو اور بھائی بھی شاید کوئی تھا ان کا. تو اتنے خاندان کے قریبی لوگوں کی شہادت کے بعد ان کو وہ منصب ملا، خود بھی زخمی تھے، شدید زخمی، اور پھر بھی انہوں نے امن کی بات کی اور انہوں نے ایک ایسے معاہدے کو گو ہیڈ دیا جس پہ وہ متفق 100% نہیں تھے. تو میرا یہ امن کے لیے ان کی بھی، تو میرا، اور عاصم منیر صاحب کی تعریفیں تو پوری دنیا کر رہی ہے، پوری دنیا کا میڈیا کر رہا ہے. تو اور ساتھ پھر جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی، تو دیکھتے ہیں. آپ نے اپنی بات کا جواب خود ہی دے دیا ویسے. کیا؟ جس کے بارے میں ساری دنیا سب سے زیادہ بات کرے گی، آئی تھنک پھر وہی ڈیزرو کرتا ہے. ایک کو دیں گے، ایک سے زیادہ کو بھی دے سکتے ہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ جن کی سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے پر ڈیزرو تو وہی کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کتنی دلچسپ بات ہے کہ ایک شخص، ایک جرنیل جو انڈیا سے جنگ جیتا، جنگ کی نا، جیتا جنگ، اور اس جنگ کے جیتنے کے نتیجے میں ان کی پروموشن ہوئی فیلڈ مارشل کے عہدے پہ، اور پھر وہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ دنیا میں پیس میکر بن گیا. یہ ایک بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے. ویسے بالکل ایسا ہوتا نہیں ہے. لوگ زیادہ پیس نوبل پیس پرائز زیادہ ان لوگوں کو ملے ہیں جو نان ملٹری لوگ تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی بات ہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو بہت لوگوں کو مارا بھی ہے. لیکن ایک کامنٹ میرا بھی ابصار صاحب کہ یہاں پر بھی جنگ انہوں نے جب جیتی جب جنگ ہم پر مسلط کی گئی. ہم نے خود جنگ کا آغاز نہیں کیا تھا، ہم پہ مسلط کی گئی تھی تو پھر ہم نے بتایا. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ابصار صاحب، تھینک یو سو مچ دیا آپ نے. اور یہ سما کی جو ٹرانسمیشن ہے آپ کو صبح سے آگاہ رکھا ہوا ہے، آگے بھی مسلسل اسی طرح سے آگاہ رکھتے رہیں گے. مجھے اور ابصار صاحب کو یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.